دوستو، کیا آپ جانتے ہیں دنیا بھر میں لاکھوں میاں بیوی اولاد کی نعمت کے لیے انتظار کرتے ہیں؟ کیا آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کو شادی کے کئی سال گزرنے کے باوجود اولاد نہیں ہوئی؟ کئی سال گزرنے کے باوجود اولاد نہیں ہوئی؟ اگر ہاں تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ہونے والی ہے۔ آج ہم بات کریں گے بانجھپن کے بارے میں۔ بانجھپن کیا ہوتا ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہے؟ کیا صرف عورت ہی اس چیز کا ذمہ دار ہوتی ہے یا مرد بھی اس مسئلے کا شکار ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آپ لوگ سوچتے ہیں کہ صرف عورت اس چیز کا شکار ہوتی ہے، اس چیز کا مرد بھی اس چیز کا شکار ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے ہومیوپیتھک ریمیڈی کے بارے میں بھی۔ میں آپ کو کچھ میڈیسنز کے نام بتاؤں گا جن میڈیسن کا بہت ہی اچھا رزلٹ ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ آئیں اب شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ بانجھپن کیا ہوتا ہے۔ بانجھپن کیا ہوتا ہے؟ اگر میاں بیوی 1 سال تک باقاعدہ تعلق قائم کرے اور اس کے باوجود حمل نہ ٹھہرے تو اس طبی زبان میں بانجھپن کہا جاتا ہے اس کو۔ اگر حمل نہ ٹھہرے یعنی کہ اپنے ساری میٹنگ وغیرہ پوری کرتی ہیں لیکن بانجھپن اپنا حمل نہ ٹھہرے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ بانجھپن کہا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اولاد نہ ہونے کی صورت میں صرف عورت ذمہ دار ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مسئلہ مرد اور عورت دونوں میں ہو سکتا ہے۔ آپ یہ نہ سوچئے گا کہ صرف فیمیل کو ہوتا ہے، دونوں اس چیز کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں خواتین میں بانجھپن کی وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ خواتین میں بانجھپن کی ایک بڑی وجہ ہارمونز کا عدم توازن ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ بعض خواتین میں انڈا صحیح وقت پر نہیں بنتا یا صحیح وقت پر خارج نہیں ہوتا۔ پولی سسٹک اووری سنڈروم یعنی پی سی او ایس بھی ایک عام وجہ ہوتی ہے۔ فالوپین ٹیوبرز کا بند ہونا حمل میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ رحم کی بعض بیماریاں بھی بانجھپن کا سبب بن سکتی ہیں۔ اب ہم بات کریں گے مردوں کے حوالے سے۔ مردوں کی بات کرتے ہیں۔ مردوں میں سپرم کی تعداد کم ہونا ایک اہم وجہ ہو سکتی ہے۔ مردوں کے اندر سپرم کی تعداد کی ایک اہم وجہ ہو سکتی ہے۔ سپرم کی حرکت کم ہونا بھی حمل کے امکانات کو کم کر دیتا ہے۔ بعض انفیکشنز، ہارمونز کے مسائل اور غیر صحت مند طرز زندگی بھی مردانہ بانجھپن کا سبب بن سکتے ہیں۔ مردانہ بانجھپن کا سبب بن سکتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بانجھپن کی علامات کیا ہو سکتی ہیں؟ بانجھپن کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ یہ سوال بن سکتا ہے۔ آپ کو کوئی بھی کمنٹس کے اندر بھی کہہ سکتا ہے۔ آپ کے اگر کلینک پہ کوئی پیشنٹ آیا ہے
وہ بھی کہہ سکتا ہے، آپ کے کوئی دوست احباب بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی علامات کیا ہو سکتی ہیں۔ بعض اوقات بانجھ پن کی کوئی واضح علامات نہیں ہوتی، اکثر صرف یہی علامات ہوتی ہیں کہ کافی عرصے گزرنے کے باوجود حمل جو ہے نہیں ٹھہرتا، کافی عرصہ گزرنے کے باوجود حمل نہیں ٹھہرتا۔ خواتین میں ماہوارے کی باقاعدگی یا بہت کم اور بہت زیادہ آنا بھی ایک اشارہ ہو سکتا ہے، ایک اشارہ ہو سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں احتیاطی تدابیر پہ۔ احتیاطی تدابیر میں متوازن غذا کا استعمال کریں، روزانہ مناسب ورزش کریں، تمباکو نوشی، نشہ آور چیزوں سے پرہیز کریں، ذہنی دباؤ کم کریں۔ اگر کم نہیں کر سکتے، ذہنی دباؤ کم کرنے کی کوشش لازمی کریں، اپنا وزن نارمل حد میں رکھیں۔ اس کے علاوہ اب ہومیوپیتھک کے حوالے سے مختصر بات کرتے ہیں۔ ہومیوپیتھک میں مریض کی مکمل علامات کو مد نظر رکھ کر دوا منتخب کی جاتی ہے، یاد رکھیے گا، دوا منتخب کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہر مریض کے لیے ایک ہی دوا مناسب نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا، ہر مریض کے لیے ایک ہی دوا مناسب نہیں ہوتی۔ اسی لیے کسی بھی دوا کے استعمال سے پہلے کسی اچھے ہومیوپیتھ ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لینا چاہیے استعمال کرنے سے بھی پہلے۔ دوستو، بانجھ پن ایک قابل توجہ مسئلہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ امید ختم کر دی جائے، امید ختم نہیں کرنی۔ دوستو، جدید طب اور مناسب تشخیص کی مدد سے بہت سے جوڑے کامیابی سے والدین بن چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور خوشیاں عطا فرمائے۔ بانجھ پن کے لیے ایک ہی ہومیوپیتھک دوا سب کے لیے نہیں ہوتی، کیونکہ دوا مریض کی مکمل علامات دیکھ کر منتخب کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے کیس ٹیکنگ کی جائے گی، علامات ایک جیسی ہوں گی، تب ہومیوپیتھک کی میڈیسن سلیکٹ کی جاتی ہے۔ البتہ ہومیوپیتھک میں بانجھ پن کے بعض کیسز میں مشہور ادویات جو ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جو ہم میڈیسن استعمال کرواتے ہیں، سب سے پہلی ہومیوپیتھک کی جو ریمیڈی ہے وہ ہے سیپیا 200 کے اندر استعمال کروائیں۔ نمبر 2 پہ پلسا ٹیلا، نمبر 3 پہ نیٹرم میوریٹیکم، اس کے علاوہ کلکیریا کاربونیکم، چوتھی جو میڈیسن ہے کلکیریا کاربونیکم۔ ان 4 میڈیسن کا بہت ہی اچھا ریزلٹس دیکھا جاتا ہے۔ ہومیوپیتھک میں بعض خواتین کے بانجھ پن کے کیسز میں سب سے مشہور و معروف میڈیسن جو ہے وہ سیپیا کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ یہ ایک مشہور دوا سمجھی جاتی ہے، خصوصاً جب مریض میں جسمانی کمزوری، ہارمون مسائل یا مخصوص علامات موجود ہوں، تب ہومیوپیتھک دوا کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ ہمیشہ مریض کی مکمل علامات کے مطابق علاج کیا جاتا ہے، تب آپ میڈیسن استعمال کروا سکتے ہیں۔ کیس ٹیکنگ اچھے سے کریں گے تب آپ ہومیوپیتھک کی سیپیا کو زیادہ سے زیادہ دیکھنا ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ سب کو انشاءاللہ خوشیاں عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ آپ اپنے رب کے اوپر امید رکھیں، انشاءاللہ اللہ پاک خوشیاں عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔